السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو بخل اور حرص کی ممانعت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سورۃ الحشر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ حرص کا معنی ہے انسان اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسروں کے حصے کا لالچ رکھے، کسی چیز سے دل نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی کوشش رکھنے کو حرص کہتے ہیں، جبکہ حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ طمع کا مطلب ہے کسی چیز میں حد درجہ دلچسپی کی وجہ سے انسان کا اس کی جانب راغب ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حرص و طمع میں بنیادی طور پر زیادہ فرق نہیں۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب کا لالچ کرنا اور مذموم صفت ہے جو انسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہے اور انسان اپنی خواہشات اور نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے حرص و طمع کی مذمت کی ہے اور مومنوں کو اس ہلاک خیز بیماری سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ جس شخص کے اندر طمع، حرص اور بخل جمع ہو وہ سخت پریشانی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک شخص میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ شدید حرص اور انتہائی بزدلی ہے۔ جس دل میں حرص و طمع آ جائے اس دل میں ایمان کا موجود رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ طمع اور لالچ جیسی مسموم بیماری پیدا ہو جائے تو پھر یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی اور مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا فرمان ہے اگر آدمی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اسے ایک تیسری وادی کی خواہش ہوگی اور اس کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرے گا سوائے مٹی کے۔ حرص و طمع ایسی بیماری ہے جو انسان کو گناہ اور پھر ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ حرص و طمع سے مال حاصل کرنے کی خواہش نہ کرتے تھے اور آپ نے اور اہل بیت اور صحابہ کی بھی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ بھی حرص و طمع کی خواہش نہیں کرتے تھے اور اللہ کے دیے ہوئے مال پر راضی ہونا قناعت کہلاتا ہے اور وہ اللہ کے دیے ہوئے مال پر راضی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے مناسب رزق دیا گیا اور جو اللہ نے اس کو عطا کیا اس پر اسے قناعت دی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے صرف خود قناعت پسند تھے بلکہ آپ نے اہل بیت کی تربیت بھی ایسی کی کہ وہ بھی قناعت کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ گزر جاتا ہم چولہے میں آگ نہیں جلاتے بلکہ کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا قناعت اختیار کرنا اپنی مرضی سے تھا۔ دنیا کی
आसाइश और कसीर माल और दौलत होने के बावजूद आप खातमुन नबीशीन माल की हिर्स व तमा से दूर रहते। आपके पास जो माल आता आप इसे सदका फरमा देते। अल्लाह ताला से माल और दौलत की पेशकश के बावजूद आपने कनाअत को पसंद फरमाया। सहाबा इकराम भी आपके नक्श कदम पर चलते हुए माल और दौलत की लालच से बचते और कनाअत इख्तियार फरमाते थे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने 70 असहाब सफ़ा जिनमें से एक के बदन पर भी चादर ना थी, ना तो तहबंद होता या एक ऐसा कपड़ा जिसको उन्होंने गले में बांधा रखा था। असहाबी सुफ़ा के अलावा हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा भी कनाअत की अमली मिसाल थे। माल और दौलत की फरावानी के बावजूद हिर्स व तमा से गुरेज करते कनाअत पर अमल पैरा थे। इन मुक़द्दस हस्तियों के तर्ज़ अमल से मालूम होता है कि कनाअत और हिर्स व तमा से कनाअत इख्तियार करनी चाहिए और हिर्स व तमा से बचना चाहिए।